اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 19، سیرت کا پیغام، قرآن کا محفوظ ترین کتاب الہی ہونا۔ انہوں نے ایک کتاب قرآن اس صریح دعوے کے ساتھ پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اس کتاب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی قول بھی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ بائبل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور عربوں کی تاریخ اور زمانہ نزول قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس میں کلام الہی کے ساتھ خلط ملط نہیں کر دیا گیا ہے۔ یہ خالص کلام اللہ، ورڈ آف گاڈ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے۔ اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوں کا توں یہ ہمارے زمانے تک منتقل ہوا ہے۔ یہ کتاب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہوئی تھی، اسی وقت سے آپ نے اسے لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی وحی آتی، اسی وقت آپ اپنے کسی کاتب کو بلاتے اور اسے لکھوا دیتے تھے۔ لکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا تھا، اور جب آپ اطمینان کر لیتے تھے کہ کاتب نے اسے صحیح لکھا ہے، تب آپ اسے ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ ہر نازل شدہ وحی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے کس سورہ میں کس آیت سے پہلے اور کس کے بعد درج کیا جائے۔ اس طرح آپ قرآن کو ترتیب بھی دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پھر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی سے یہ ہدایت تھی کہ اس میں قرآن مجید پڑھا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اسے پورا یاد کر لیا، اور ان سے بہت زیادہ بڑی تعداد ایسے اصحاب کی تھی جنہوں نے کم و بیش اس کے مختلف حصے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیے تھے۔ ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، قرآن کے مختلف حصوں کو بطور خود بھی لکھ رہے تھے۔ اس طرح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں 4 طریقوں سے محفوظ ہو چکا تھا۔ نمبر 1، آپ نے خود کاتبین وحی سے اس کو از اول تا آخر لکھوا لیا۔ نمبر 2، بہت سے صحابہ نے پورے کا پورا قرآن لفظ بلفظ یاد کر لیا۔ 3، صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ تھوڑا یا بہت یاد نہ کر لیا ہو، کیونکہ اسے نماز میں پڑھنا ضروری تھا۔ اور صحابہ کی تعداد کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں 1,40,000 صحابہ شریک تھے۔ نمبر 4، پڑھے لکھے صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اپنے طور پر قرآن کو لکھ بھی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کر اس کی صحت کا اطمینان بھی کر لیا تھا۔ بس یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ لفظ بلفظ وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام حافظوں اور تمام تحریری نوشتوں کو جمع کر کے اس کا ایک مکمل نسخہ کتابی صورت میں لکھوا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی نقلیں سرکاری طور پر دنیا اسلام کے مرکزی مقامات کو بھیجی گئیں۔ ان میں سے 2 نقلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک استنبول میں اور دوسری تاشقند میں۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کا کوئی مطبوعہ نسخہ لے جا کر ان سے ملا لے، کوئی فرق وہ نہ پائے گا،
اور فرق ہو کیسے سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر پشت جنریشن میں لاکھوں اور کروڑوں حافظ موجود رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر کوئی شخص بدلے تو یہ حفاظ اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ پچھلی صدی کے آخر میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے دنیا اسلام کے مختلف حصوں میں ہر زمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے قلمی اور مطبوعہ 42,000 نسخے جمع کیے تھے۔ 50 سال تک ان پر تحقیقی کام کیا گیا۔ آخر میں جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ان نسخوں میں کتابت کی غلطیوں کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ یہ پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی تک کے نسخے تھے اور دنیا کے ہر حصے سے فراہم کیے گئے تھے۔ افسوس کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی گئی تو وہ انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گیا، لیکن اس کی تحقیقات کے نتائج دنیا سے ناپید نہیں ہوئے۔ ایک اور بات قرآن کے متعلق یہ بھی نگاہ میں رکھیے کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا تھا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ عراق سے مراکو تک تقریباً 12 کروڑ انسان آج بھی اسے مادری زبان کی حیثیت سے بولتے ہیں۔ غیر عرب دنیا میں بھی لاکھوں آدمی اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ عربی زبان کی گرامر، اس کی لغت، اس کے الفاظ کے تلفظ، اس کے محاورے 1400 برس سے جوں کے توں قائم ہیں۔ آج ہر عربی داں اسے پڑھ کر اسی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح 1400 برس پہلے کے عرب سمجھتے تھے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جو ان کے سوا کسی نبی اور کسی پیشوائے مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نو انسانی کی ہدایت کے لیے جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصل زبان میں اپنے اصل الفاظ کے ساتھ بلا تغیر و تبدل موجود ہے۔ سیرت و سنت رسول کا پایہ استدناد۔ اب دوسری خصوصیت کو دیکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور پیشوایان مذاہب میں یکتا ہیں۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، جس سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی دیکھے، آپ کے اقوال سنے، آپ کی تقریریں سنی، آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے سنا یا کسی چیز سے منع کرتے سنا، ان کی ایک عظیم تعداد نے سب کچھ یاد رکھا اور بات کی نسل تک اسے پہنچایا۔ بعض محققین کے نزدیک ایسے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچتی ہے جنہوں نے آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے ہوئے واقعات بات کی نسل تک منتقل کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احکام خود لکھوا کر بھی بعض لوگوں کو دیے تھے جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ صحابہ میں سے کم از کم 6 اصحاب ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھ کر آپ کو سنا دی تھیں کہ ان میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ یہ تحریریں بھی بعد کے آنے والوں کو ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم از کم 50 صحابہ نے آپ کے حالات، واقعات اور اقوال تحریری صورت میں جمع کیے، اور یہ ذخیرہ علم بھی ان لوگوں تک پہنچا جنہوں نے بعد میں احادیث کو جمع اور مرتب کرنے کی خدمت انجام دی۔ پھر جن صحابہ نے سیرت کی معلومات زبانی روایت کی، ان کی تعداد جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں بعض محققین کے نزدیک 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں 1,40,000 آدمی موجود تھے۔ اتنے آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھا، آپ سے حج کا طریقہ سیکھا، وہ تقریریں سنی جو اس حج کے موقع پر آپ نے کی تھیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگ جب ایسے اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس پہنچے ہوں گے؟
تو وہاں ان کے عزیزوں، دوستوں اور ہم وطنوں نے ان سے اس سفر کے حالات نہ پوچھے ہوں اور حج کے احکام دریافت نہ کیے ہوں۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد لوگ کس اشتیاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و اقوال اور احکام و ہدایات ان لوگوں سے پوچھتے ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے ارشادات سنے تھے۔ صحابہ سے جو روایات بعد کی نسلوں کو پہنچی تھیں ان کے بارے میں ابتدا ہی سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتا اس کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس نے وہ بات کس سے سنی ہے اور اوپر سلسلہ بسلسلہ کون کس سے وہ بات سنتا اور آگے بیان کرتا رہا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک روایت کی پوری کڑیاں دیکھی جاتی تھیں تاکہ یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ صحیح طور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوئی ہے۔ اگر روایت کی پوری کڑیاں نہ ملتی تھیں تو اس کی صحت مشتبہ ہو جاتی تھی۔ اگر کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتی لیکن بیچ میں کوئی راوی ناقابل اعتماد ہوتا تو ایسی روایت بھی قبول نہ کی جاتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے حالات اس طرح سے مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی سند کے بغیر تسلیم نہیں کی گئی، اور سند میں بھی صرف یہی نہیں دیکھا گیا کہ ایک حدیث کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس سلسلے کے تمام راوی بھروسے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس غرض کے لیے راویوں کے حالات کی بھی پوری جانچ پڑتال کی گئی اور اس پر مفصل کتابیں لکھ دی گئیں جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون قابل اعتماد تھا اور کون نہ تھا، کس کی سیرت و کردار کا کیا حال تھا، کس کا حافظہ ٹھیک تھا اور کس کا ٹھیک نہ تھا، کون اس شخص سے ملا تھا جس سے اس نے روایت نقل کی ہے اور کون اس سے ملاقات کے بغیر ہی اس کا نام لے کر روایت بیان کر رہا ہے۔ اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر راویوں کے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں کہ آج بھی ہم ایک حدیث کے متعلق یہ جانچ سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے آئی ہے یا ناقابل اعتماد ذرائع سے۔ کیا انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا شخص ایسا پایا جاتا ہے جس کے حالات زندگی اس قدر مستند طریقے سے منقول ہوئے ہوں؟ اور کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص کے حالات کی تحقیق کے لیے ان ہزارہا آدمیوں کے حالات پر کتابیں لکھ دی گئی ہوں جنہوں نے اس ایک شخصیت کے متعلق کوئی روایت بیان کی ہو؟ موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی علماء احادیث کی صحت کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جو زور صرف کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ حسد ہے کہ ان کے دین کی کتابوں اور ان کے پیشوایان دین کے حالات کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اسی جلن کے باعث انہوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کے معاملے میں علمی دیانت یعنی انٹلیکچول آنیسٹی کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو معروف و معلوم ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف یہی ایک خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہایت مستند ذرائع سے پہنچی ہے، بلکہ اس کی یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کی اتنی تفصیلات ملتی ہیں
جو تاریخ کے کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیسا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، آپ کو نبوت کس طرح ملی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، آپ نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پھیلائی، مخالفتوں اور مزاحمتوں کا مقابلہ کس طرح کیا، اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی، اپنے گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے، اپنی بیویوں اور بچوں سے آپ کا برتاؤ کیسا تھا، اپنے دوستوں اور دشمنوں سے آپ کا معاملہ کیسا تھا، کس اخلاق کی تعلیم آپ دیتے تھے اور آپ کا اپنا اخلاق کیسا تھا، کس چیز کا آپ نے حکم دیا، کس کام سے آپ نے منع کیا، کس کام کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہ کیا، اور کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منع فرمایا۔ یہ سب کچھ ذرا ذرا سی تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ایک فوجی جنرل بھی تھے اور آپ کی قیادت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان سب کا مفصل حال ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حاکم بھی تھے اور آپ کی حکومت کے تمام حالات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جج بھی تھے اور آپ کے سامنے پیش ہونے والے مقدمات کی پوری رودادیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدمے میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ آپ بازاروں میں بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں، جس کام کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے منع فرماتے تھے، اور جو کام صحیح ہوتے دیکھتے اس کی توثیق فرماتے تھے۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے تفصیلی ہدایات نہ دی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بے جا تعصب کے بغیر پورے علم و یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور پیشوایان مذاہب میں سے صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی طرف نوع انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی کتاب اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ جو ہدایت کے لیے درکار ہیں، نہایت مستند و معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں کیا پیغام اور کیا ہدایت دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اولین چیز جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رنگ و نسل اور زبان و وطن کے سارے امتیازات کو نظر انداز کر کے انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کرتے ہیں اور چند اصول پیش کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ ان اصولوں کو جو بھی مان لے وہ مسلمان ہے اور ایک عالمگیر امت مسلمہ کا فرد ہے، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، عربی ہو یا عجمی۔ جہاں بھی کوئی انسان ہے، جس ملک یا قوم یا نسل میں بھی وہ پیدا ہوا ہے، جو زبان بھی وہ بولتا ہے اور جو رنگ بھی اس کی کھال کا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مخاطب ہے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ اصولوں کو مان لیتا ہے تو بالکل مساوی حقوق کے ساتھ امت مسلمہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوت چھات، کوئی اونچ نیچ، کوئی نسلی یا طبقاتی امتیاز، کوئی لسانی یا قومی یا جغرافی افتراق جو عقیدے کی وحدت پر قائم ہو جانے کے بعد ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتا ہو، اس امت میں نہیں ہے۔ رنگ و نسل کے تعصبات کا بہترین علاج، آپ غور کریں تو محسوس کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت انسانیت کو میسر آئی ہے۔ انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز نے تباہ کیا وہ یہی امتیازات ہیں
جو انسان اور انسان کے درمیان قائم کیے گئے ہیں، کہیں اس کو نجس قرار دیا گیا اور اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں، کہیں اس کو فنا کر دینے کے قابل قرار دیا گیا کیونکہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ میں ایسے وقت پیدا ہو گیا تھا جب باہر سے آنے والوں کو اس سے زمین خالی کرانے کی ضرورت تھی، کہیں اس کو پکڑ کر غلام بنایا گیا اور اس سے جانوروں کی طرح خدمت لی گئی کیونکہ وہ افریقہ میں پیدا ہوا تھا اور اس کا رنگ کالا تھا۔ غرض نوع انسانی کے لیے قوم، وطن، نسل، رنگ اور زبان کے یہ امتیازات قدیم ترین زمانے سے لے کر اس زمانے تک بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اسی بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑا ہے، ایک قوم نے دوسری قوم کو لوٹا ہے اور پوری نسلیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض کا ایسا علاج فرمایا کہ دشمنان اسلام بھی مان گئے کہ رنگ، نسل اور وطن کے امتیازات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا ہے، ایسی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ امریکہ کے افریقی النسل باشندوں کا مشہور لیڈر میلکم ایکس، جو ایک زمانے میں گوری نسل کے خلاف کالی نسل کے شدید ترین تعصب کا علم بردار تھا، اسلام قبول کر کے جب حج کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے ہر نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر وطن کے لوگ، ہر زبان بولنے والے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ سب نے ایک جیسا احرام کا لباس پہن رکھا ہے، سب ایک ہی زبان میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ پکار اٹھا کہ رنگ و نسل کے مسئلے کا صحیح حل یہی ہے، نہ کرو جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں۔ اس مرحوم کو تو ظالموں نے قتل کر دیا، مگر اس کی خود نوشت سوانح عمری شائع شدہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج سے کیسا گہرا اثر اس نے قبول کیا تھا۔ یہ حج تو اسلام کی عبادات میں سے صرف ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر اسلام کی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی دیکھے تو کسی جگہ بھی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کسی خاص قوم یا کسی قبیلے یا کسی نسل یا طبقے کے مفاد کے لیے ہے۔ یہ تو پورا کا پورا دین ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور اس کی نگاہ میں وہ سب انسان یکساں ہیں جو اس کے اصول قبول کر کے اس کی بنائی ہوئی عالمگیر برادری میں شامل ہو جائیں، بلکہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتا جو گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا، جو سامراجی قوتوں نے اپنی محکوم قوموں کے ساتھ کیا، جو کمیونسٹ حکومتوں نے اپنے دائرہ اقتدار میں رہنے والے غیر کمیونسٹوں کے ساتھ، حتیٰ کہ خود اپنی پارٹی کے غیر مرغوب ارکان کے ساتھ کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے وہ کیا اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائے ہیں، اور ان میں کیا بات ایسی ہے جو نہ صرف فلاح انسانیت کی ضامن ہے بلکہ تمام انسانوں کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک امت بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا وسیع ترین تصور، ان میں سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، صرف اس معنی میں نہیں کہ اللہ ہے، اور محض اس معنی میں بھی نہیں کہ اللہ بس ایک ہے، بلکہ اس معنی میں کہ اس کائنات کا واحد خالق، مالک، مدبر اور حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کوئی دوسری ہستی پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس حاکمیت کا اقتدار ہو، جس کو حکم دینے اور منع کرنے کا حق ہو، جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام اور جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو سکتی ہو۔ یہ اختیارات اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ جو خالق اور مالک ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے۔
کہ اپنے بندوں کو اپنی پیدا کردہ دنیا میں جس چیز کی چاہے اجازت دے اور جس سے چاہے منع کر دے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کو اس حیثیت سے مانو، اس کو اس حیثیت سے مانو کہ ہم اس کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں، اور اس قانون کے خلاف کسی کو ہم پر حکم چلانے کا حق نہیں ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا سر اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بالکل اس کے اختیار میں ہے۔ جس وقت چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے اور جس وقت چاہے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے موت آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا لینے والی نہیں، اور وہ زندگی عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک کر دینے والی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور خدا۔ اس تصور کے مطابق زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات خدا کی تابع فرمان ہے، اور انسان جو اس کائنات میں رہتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ خدا ہی کا تابع فرمان بن کر رہے۔ اگر وہ خود مختار ہے یا خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت اختیار کر لے تو اس کی زندگی کا نظام پورے نظام کائنات کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایک امر واقعی ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اگر ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں یا اپنی مرضی کے مختار بن کر جدھر چاہے چل رہے ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہماری زندگی کی گاڑی پوری کائنات کی گاڑی کے خلاف سمت میں چل رہی ہے۔ ایک مستقل تصادم ہے جو ہمارے اور نظام کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔